ہر پریشانی میں، ہر مصیبت، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، کہ کوئی آپ کی حاجت، آپ یہ نظر کریں ساتھ امام کی، آپ کر کے دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات بہت مصیبت کی رات ہے، اس امام کی شہادت کی رات ہے کہ جو 14 سال قید میں رہ کے ہو گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا۔ میرا 7واں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہ کاظمین کی زیارت نصیب کرے ہم کو۔ باب الحوائج ہے، باب المراد ہے۔ جتنے موسوی سادات ہیں، جتنے کاظمی سادات ہیں، ان کے لیے تو اور بڑی رات ہے کہ ان کے جد کا ماتم، ہم سب کے جد کا ماتم کلونا کی منزل ہے۔ میں زیدی ہوں لیکن ہر امام ہمارا جد ہے، لیکن خاص طور پہ ان کی جو اولاد ہے، ڈائریکٹ اولاد، موسوی سادات اور کاظمی سادات، میں ان کو ان کے جد کا پرسہ دیتا ہوں، اور سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو، ساری اولاد مظلوم بی بی زہرا کے، اور جو مومنین و مومنات ہیں ان سب کو، کہ اتنی بڑی رات یہ اس امام کی شہادت کہ جس کا لاشا 3 دن تک بغداد کے پل پہ رہا۔ دوستو تھوڑا سا میں بریف کروں مولا کی زندگی کو، کہ امام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون تھا، اور آپ کے والد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھوڑا سا مولا کے خاندان کے بارے میں، مولا کی زندگی کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ آج ان کی شہادت کی مجلس کہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ مولا کہ فیملی کیسی تھی اور کس طرح سے مولا نے کام کیا۔ بی بی حمیدہ خاتون بڑی پائس خاتون ہے، امام کی والدہ ہے آپ خود، اور ایک امام کی بیوی۔ ساری ہماری امام کی والدہ جو ہے بے انتہا پائس، پاک اور پاکیزہ۔ اسی طرح بی بی حمیدہ خاتون کا بڑا مقام ہے، بڑی روایتیں ہیں ان سے، بڑی سیئنگس آف چھٹے امام ہمارے پاس آئے ان کے ذریعے۔ میں اس بی بی کو بھی پرسا دیتا ہوں، ان کے بیٹے کا، چھٹے امام کو اور زمانے کے امام کو۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کی شہادت، 7ویں امام کی شہادت بغداد میں ہوئی، جہاں آج بہت بڑا مولا کا روضہ بنا ہوا ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کاظمین کی۔ سارے زائرین جاتے ہیں۔ میں 2 امام ہیں، 7ویں امام ہے اور 9ویں امام ہے۔ 7ویں امام جب آپ انٹر ہوتے روضے مبارک میں، تو جیسی مین ڈور سے انٹر، بہت شاندار 2 گولڈن ڈومز ہیں وہاں، جب آپ انٹر ہوتے پہلی جو ایک زری تو ایک ہی ہے، لیکن پہلا حصہ جو لگتا گریو جو ہے وہ 7ویں امام کی گریو، انہی کے بازو ان کے پوتے گرینڈ سن 9ویں امام کی ہے، 8ویں امام کے فرزند۔ ایک ہی زری کے اندر 2 اماموں کی زری ہے۔ کاظمین میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ظالم ہارون رشید، وہ ظالم ترین بادشاہ بنی عباس کا، اس نے میرے امام کو قید بھی کیا اور زہر بھی دیا، اور ایسا شدید زہر دیا تھا کہ زمین پھٹ گئی تھی۔ اور 14 سال، بہت آسانی سے میں کہہ رہا، بہت آسانی سے، ایک ہی سٹرچ میں 14 ایئرس یہ میرا مولا قید خانے میں رہا، اور وہیں پہ اس ظالم نے زہر دے دیا تھا، اور آپ شہید ہو۔ میں ایک ہی چیز بولتا آج کی مجلس میں، کوشش یہ کرو، جسٹ فالو دا پاتھ آف موسیٰ بن جعفر۔ آپ نے ایجوکیشن کے لیے، پروپوگیشن کے لیے اتنا کیا، جیل میں رہ کر بھی امام مسلسل یہ ٹرائی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا اور ایک مشہور واقعہ ہے، اللہ ہم سب کو نیشاپور کی غریب امام کی زیارت نصیب کرے۔ غریب امام کی زیارت کر کے جب آپ زائر نیشاپور جاتے ہیں، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا غریب امام کے پیروں کے نشان قدمگاہ جائیں، وہیں پر نیشاپور میں ایک اور روضہ ہے، کسی امام زادے کا نہیں ہے، کسی امام زادی کا نہیں ہے، کنیز موسیٰ بن جعفر کیا۔ اگر آج میں مولا کی شہادت کی مجلس پڑھا تو اس کنیز کا تھوڑا سا ذکر نہ کروں تو مجلس نامکمل ہوگی، کہ اس کنیز کا کنٹریبیوشن اور کرم
کرم امام زمانہ، اس دور کا امام موسیٰ بن جعفر تھے. یہ مشہور واقعہ ہے. جب آپ نیشاپور جاتے ہیں تو جب پہنچتے ہیں شہر میں، اس پہلا جو راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے، ایک ٹوم ہے. اس ٹوم پہ لکھا ہوا ہے، کوئی امامزادے کی ٹوم نہیں ہے یا امامزادی کی ٹوم نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے بی بی شتیتا کنیز موسیٰ بن جعفر. میں آج بی بی شتیتا کے اللہ درجات کو بلند کرے ایک صلوات پڑھ دے ان کی مغفرت کے لیے اور سب کی مغفرت کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. بی بی شتیتا میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن آج میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ایک ریمائنڈ کر رہا ہے اس لیے کہ آج موسیٰ بن جعفر کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا. جب یہ بی بی شتیتا کون تھی؟ یہ غریب عورت تھی امام کے زمانے میں، بہت ہی پور لیڈی، غریب فیملی سے، ایک غریب عورت، ویری پور، فائنینشلی بالکل بروکن تھی، بالکل غربت تھی. یہ راستے میں کھڑی ہوئی تھی نیشاپور پہ. تو اس زمانے میں نیشاپور سے لوگ خمس کو جمع کر کے، ایک شخص لوگوں کے خمس کو لے کے امام کے پاس جا رہا ہے. نہیں، ظلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے مولا کے حق کو ادا کیا. آج کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم حق ادا نہیں کرتے. میں خمس میں تقریر نہیں کر رہا، میں بتا رہا آپ کو صرف. تو وہ شخص سارے نیشاپور کے مومنین مومنات جو خمس دے رہے تھے ان کو کلیکٹ کر کے وہ سیدھا مدینہ منورہ جا رہا تھا. بی بی شتیتا کو معلوم تھا کہ یہ شخص لوگوں کے خمس جمع کر کے جا رہا ہے زیارت پہ، مولا کی زیارت پہ جا رہا ہے. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے مولا کی زیارت انشاءاللہ. مولا کی زیارت کے لیے ایک بابا سے بلند سے بات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. تو بی بی شتیتا کی ملاقات اس شخص سے ہو گئی راستے میں. پوچھا کہاں جا رہا؟ تو اس نے کہا میں مدینہ منورہ جا رہا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. کہا خمس لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں خمس. تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میرے پاس بھی کچھ خمس رکھا ہوا ہے، میں امام کو بھیجنا چاہتی ہوں، سہم امام کو. وہ ٹھہر گئے. بی بی شتیتا اندر گئی. اندر جا کے اتنا یہ کپڑا میرے ہاتھ میں جو ہینکرچیف ہے اس سے کچھ بڑا ایک پارچہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، ایک پارچہ لا کے اس نے اس شخص کو دیا اور کہا یہ میرا خمس ہے، میرے امام کو دے دو. اور میرا سلام بنا، خدم بوسی بنا. اس نے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں نے ہزاروں تومان اور دینار دیے، ہزاروں دینار اور تومان میرے ساتھ ہیں جو لے کے جا کے میں امام کو ان کا خمس دے رہا ہوں، تم یہ کپڑا دے رہے. اس نے کہا میرا خمس ہی اتنا بنتا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ خمس 1,00,000 کا 1,00,000 پاؤنڈ کا نام نہیں ہے، خمس 1 پاؤنڈ کا بھی. اگر 5 پاؤنڈ بچتے ہیں تمہارے پاس تو 1 پاؤنڈ نکالو. اللہ تمہاری نمازوں کو بھی قبول کرے گا، روزوں کو بھی قبول کرے گا، عبادتوں کو بھی قبول کرے گا اور تمہاری رزق میں برکت دے گا، صحت میں برکت دے گا. اینی میں اس کا مسئلہ نہیں بتا رہا، نہ اس کی ڈیٹیل میں جا رہا. اس نے لیا کپڑے کو لے کے نیچے رکھ دیا اپنے جو سامان تھا، کارگو تھا. یہ مدینہ منورہ پہنچا، سرکار کی زیارت کر کے، بقی کی زیارت کر کے میرے مولا کے پاس گیا. مولا کے پاس جا کر اجازت لی، اندر مولا کے گھر گیا پورا سامان لے کر، اور وہ پوری لسٹ جو اس کے پاس تھی وہ لسٹ لے کر گیا. لے کے جا کے مولا کے سامنے ایسا رکھ دیا. رکھ کے کہا مولا نیشاپور کے فلاں سیٹ نے اتنا دیا، نیشاپور کے فلاں بزنس مین نے اتنا دیا، فلاں مومن نے اتنا، ہزاروں پاؤنڈ لے کے جا کے سامنے دینار اور درہم رکھ دی. مولا نے وہ لسٹ دیکھی، لسٹ دیکھ کر کہا کہ اے شخص، اے اللہ کے بندے، شتیتا کا خمس کہاں ہے؟ بس اس نے کہا مولا ابھی لاتا ہوں. شتیتا نے پیسے کوئی ملینز نہیں دیے تھے، ایک کپڑا دیا تھا. وہ گیا نیچے سے نکال کے لایا ایک چھوٹا سا کپڑا، پارچہ، امام کو دیا. کہا مولا، امام نے سارے دولت کو ایک سائڈ پہ کر دیا. کہا پہلے شتیتا کا لے کر آؤ. آپ دیکھو کس خلوص کے ساتھ اس نے دیا تھا. لے کے جا کے دے دیا. امام لے کے اندر گئے، اندر سے اپنے پاس سے کپڑا لا کے کہا کہ شتیتا سے کہنا ہے اس کا یہ کپڑا میں نے اپنے کفن میں رکھا، اتنا پاک ہے. اس کے بعد کہا یہ اس کو دے دو تحفہ میری طرف سے، اور کچھ 50 دینار یا 100 دینار یا 500 دینار اس شخص کو دیے، اور کہا لے کے جا کے شتیتا کو دے دو، اس کی زندگی میں بہت کام آئیں گے، اور جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی غسل و کفن دے کے میت کو رکھ دینا، ہم آ کے اس کی نماز پڑھیں گے. اس سے کہہ دینا کہ ہم نے اس کے خمس کو قبول کر لیا. آپ سوچو، سند مل گئی، سند سرٹیفکیٹ مل گیا کہ مولا نے خمس کو قبول کیا.
آپ سوچو کہ خلوص رہا تو کیا ہوتا. یہ گیا جا کے شتیتا کو دیا، پیسے بھی دیے، کپڑا بھی دیا، اور کہا امام نے تیرے خمس کا قبول کر لیا. وہ اتنا خوش ہو گئی. پھر کچھ مہینے سال دن گزرنے کے بعد اس کا انتقال ہوا. اس کے میت میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، کئی پیغامات چھوڑ دی. میت تیار ہوئی. اس نے وہ شخص جو گیا تھا اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ امام نے وعدہ کیا کہ وہ آئیں گے، اور امام وعدہ جب کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک گھوڑا سوار نقاب پوش تیزی کے ساتھ آئے. آ کے گھوڑے سے اترے، نقاب کو الٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ مسلم جعفر کھڑے ہوئے، میرا مولا کھڑا ہے. لوگوں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، مسافہ کیا. امام نے اجازت میں، وہ تیز جا رہا اس لیے کہ وقت ہو گیا، اس کی اجازت لی، اجازت لے کے نماز پڑھی. تو لوگوں نے کہا مولا کہ آپ ادھر سے گزر رہے تھے جو آپ آ گئے، پلیز بس یہ اس کے لیے میں نے یہ پورا پڑھا، گزر رہے تھے جو آپ آ گئے. امام نے کہا نہیں، میں گزر نہیں رہا تھا، میں خاص طور پہ اس کے لیے آیا. کہاں سے آئے؟ مدینہ منورہ سے آئے. کیوں آئے؟ اب امام کا جملہ سنو. امام نے کہا کہ میں اسی لیے آیا کہ یہ میری کنیز، اس نے اپنے حق کو اپنی زندگی میں ادا کیا، تو اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے حق کو ادا کروں. آپ سوچو، اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کرتے، آپ بھی اگر خمس دیں گے تو زمانے کا امام آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، زمانے کا امام تم سے راضی ہوگا، آج کے دور کا امام علی راضی ہوں گے. میں آپ سے یہی کہہ رہا کہ بی بی شتیتا کا نام دیکھو، اب تک امام نے اس کے نشان کو باقی رکھا. ہزاروں لاکھوں غلام امام کے زمانے میں تھے، ہزاروں لاکھوں امام کے چاہنے والے تھے، لیکن آج کس کا نام باقی ہے کہ جو امام کے حق کو ادا کیا؟ اس کنیز نے خلوص کے ساتھ. تو امام نے اب اس کنیز کے نام کو باقی رکھتے، اس کا روزہ آج تک باقی ہے. لوگ چاہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا کہ پریکٹس کی شیعت مت کرو، کام کرو امام کے لیے. امام کے لیے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرو کہ امام تم سے راضی ہو جائے. آپ سوچو، صرف اپنی لیے زندگی مت گزارو، می اینڈ مائی فیملی سمجھ کے زندگی مت گزارو، بلکہ زندگی ایسے کرو، دعا یہ کرتے رہو کہ اللہ مجھے موقع دے، اللہ مجھے توفیق دے. Give me chance to serve Islam. Give me chance to serve the community. اور یہ دعا کرو کہ اللہ تم مجھے میرے مولا کے راستے پہ چلنے کی توفیق فرما. یہ غفلت میں مت رہو کہ میں تو بڑا شیعہ ہوں، یہ غفلت میں مت رہو کہ میں تو بڑا کام کرتا ہوں. نو، دعا یہ کرو کہ جو تم کام کرو مولا تم سے راضی ہو. اگر امام راضی ہو جائے تو امام کے ساتھ اللہ بھی راضی ہو جاتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہ مظلوم امام، غریب امام. دوستو، اس امام کا ایک عمل بتا دیتا ہے. ساتھ امام کا بڑا مشہور عمل ہے 14,000 ٹائم سلوات پڑھنے کا. ہر پریشانی میں، ہر مصیبت، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں. ایون کراچی میں میرے مولا کا امام بارگاہ ہے. اس امام بارگاہ کا نام بدھ کا امام بارگاہ ہے. بڑا مشہور امام بارگاہ، کراچی والے جانتے ہیں کہ بدھ کے امام بارگاہ سے وہ مشہور ہے. ساتھ امام کا امام بارگاہ، بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں، بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ بدھ کے امام بارگاہ، جو کراچی کے مومنین مومنات ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. اس امام کی نظر، اس امام کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں، باب المراد بھی کہتے ہیں. آپ کے دروازے کو حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ بھی کہتے ہیں، مرادوں کا پورا ہونے والا. اور وہاں پہ لکھا بھی ہے السلام علیکم یا باب المراد مصعب بن جعفر. بڑا ایسا، میں اب آپ کو وہ عمل دے رہا ہوں کہ کوئی آپ کی حاجت ہو، آپ یہ نظر کریں ساتھ امام کی، آپ کر کے دیکھو. یہ وہ نظر ہے مولا کی کہ 7 قسم کے پھل یا 5 قسم کے پھل، 7 قسم کے لے لو ویرائٹی کے، مثال کے طور پہ ایپل لے رہے، گریپس لے رہے، بنانا لے رہے، چیکو لے رہے، جیسا بھی 7 قسم کے پھل لو. کوئی یہ نہیں کہ آپ ہزاروں ٹن لو، ایک ایک پلیٹ پر جو آپ ایفورڈ کر سکتے، کوئی شرط نہیں. ایک سفرہ بچھاؤ گرین کلر کا کپڑا صاف پاک، اس پہ یہ رکھو، گلاس میں پانی رکھو، اور اپنے فیملی ممبرس کو، لوگوں کو بلا کے 14,000 ٹائم سلوات پڑھنا ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 14,000 مرتبہ. اسی لیے آپ مومنین کو، مومنات کو بلا لیں. 2 تسبیح، 3 تسبیح پڑھے گا اگر 50 آدمی. ہم لوگ یہ عمل ہمیشہ کرتے. جب ہم لوگ کاظمین جاتے، اللہ بار بار جانا نصیب کرے. میں المنتظر ٹورز بامبے کے ساتھ جاتا ہوں، لیڈ کرتا ہوں.
تو ہم لوگ یہ عمل کرتے وہاں پہ شب میں، جب رات رکتے ہیں تو یہ عمل سب مل کے کرتے ہیں۔ 50 آدمی 60 آدمی اگر آپ کے قافلے میں تو ایک تسبیح 2 تسبیح پڑھتے ہیں، 14,000 ٹائمز سلوات پڑھیں، آدھے گھنٹے کا بھی عمل ہے۔ اس کے بعد یہ 14,000 ٹائمز آپ اپنے لندن میں کریں، لندن میں بھی ہوا یہ عمل، ایسا مجرب عمل ہے مصنف جعفر کا کہ آپ تصور نہیں کرنا۔ آج مولا کی شہادت کی منزل پڑھا، اس لیے میں یہ عمل بھی دے رہا ہوں۔ 14,000 ٹائمز سلوات آپ فیملی ممبرس کو بلاؤ، بلا کے بیٹھ کے صرف سلوات پڑھنا ہے، پڑھ کے 1400 ٹائمز جب ہو جائیں تو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے جب آپ نظر کا کھائیں تو یہ دعا کریں کہ مولا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں آپ کی نظر کروں گا، یہ کام ہوگا تو نظر، آپ نیت کر لیں، مانگ لیں، انشاءاللہ مولا آپ کی دیکھو کیسے دعا پوری ہے۔ یہ ایسا عمل ہے۔ اور ایک دوسرا عمل ہے جو آپ بدھ کے دن کراچی میں ہوتا ہے، وہ سارے مولا کے اعمال ہیں۔ یہ عمل جو میں نے بتایا یا وہ عمل دونوں برابر، کوئی میں چھوٹا بڑا نہیں بولا، ایسا ہے دوستو کہ میں جانتا کہ ایسے ایسے بیماروں کو شفا ہو، ایسے ایسے ناممکن چیزیں۔ ہم لوگ مکے میں تھے، مجھے یاد آ رہا، عمرے پہ گئے ہوئے تھے، عمرے پہ جا کے ہم نے جب یہ عمل کیا تو آپ یقین کرو یہی شعبان کا زمانہ، رجب کا زمانہ تھا۔ آج اس نے منت مانگی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کا کر دوں گا، اس نے کیا، دوسرے دن پھر آئی، 3 دن تک مسلسل قافلے والوں نے یہ عمل کیا، لوگوں کی جو مرادیں پوری ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ساتھ امام کی زیارت یہ عمل کر، اور امام کی زیارت روز کو کم از کم کھڑے رہ کے بولا السلام علیکہ یا مظلوم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، سلام علیکہ یا موسی کاظم علیہ السلام، سلام علیکہ یا فرزند مظلوم بی بی زہرا علیہ السلام، سلام علیکہ یا وارث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس طرح پڑھو، آپ امام کو سلام ضرور کرو اور یہ اعمال کرو۔ بس کیا کروں، وقت کی گھڑی کی سوئی ساتھ نہیں دے رہی، جو میں نے باتیں بتائیں کوشش کریں عمل کرنے کی۔ بڑا مظلوم امام ہے، اتنا مظلوم کہ کربلا کے بعد، چوتھے امام کے بعد اس مظلوم کو، میں ہر امام پہ جو مصیبت گزری وہ ان کے لیے بہت ہوا، کوئی مصیبت کو میں کمپیئر نہیں کر رہا کہ، لیکن یہ وہ امام ہے دوستوں کہ شہادت کے بعد بھی آپ کے جسم پہ توق اور بیڑی تھی،